نکاح یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے ایک فطری ضرورت کے تحت رکھا گیا ہے۔ چنانچہ اس دنیا کو آباد رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان فطری طور پر ایک کشش جو ہے دونوں کے درمیان رکھا ہے۔ مرد کو عورت کی ضرورت اور عورت کو مرد کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ایک فطری نظام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب اس کشش کے تقاضوں پر مطلقاً بند لگا دینا یہ انسانیت نہیں ہے۔ جس طرح خلاف فطرت اور ناقابل عمل ہے، اسی طرح اس عمل کو بے لگام کر دینا بھی سخت فتنہ اور فساد کا سبب بن سکتا ہے۔ کیونکہ اگر صرف شہوت رانی کو مقصود بنایا جائے، صرف شہوت پوری کرنے کے لیے انسان شہوت کو پوری کر لے اور اس طریقے سے شہوت ہی کو وہ مقصود بھی بناتا رہے اور کسی ذمہ داری کے بغیر موج مستی کی اجازت اگر اس کو انسان کو دے دی جاتی ہے تو پھر انسان اور جانوروں میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا، اور نسل انسانی کی نگہداشت اور تربیت کے نازک ذمہ داری کو کوئی شخص بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور اس طریقے سے پھر یہ نظام عالم نہیں چل پائے گا۔ اور مغربی تصور کے مطابق صنف نازک استعمال کرو اور پھینک دو، یوز اینڈ تھرو، جو ان کا فطری نظام ہے، مغربی تہذیب کا جو ایک فطری نظام ہے، اس نظام کے تحت جیسے وہ لوگ کہتے ہیں کہ عورت صرف استعمال کرنے کے لیے مشین ہے، اس کو استعمال کرو اور پھینک دو، اس مقولے کا مصداق بن جائے گا۔ پھر مرد کو بھی استعمال کرو اور پھینک دو، عورت کو بھی استعمال کرو اور پھینک دو، یہ فطری نظام نہیں چلے گا۔ جیسا کہ آج یورپ کا حال ہے، وہاں ناجائز رشتے سے پیدا ہونے والوں کی کثرت نے انسانی معاشرے سے سکون کو بالکل ختم کر دیا، چھین لیا ہے، اور انسانیت کو سخت تنگی اور ضیق کے دروازے پر لا کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ لہذا معتدل اور قابل عمل راستہ یہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ انسان کی فطری اور جنسی تقاضوں کا جو رخ پاکیزہ طور پر اللہ اس کے رسول نے بیان کیا ہے، اسی کی طرف انسان کو موڑ دیا جائے، اور وہ ناپاک ذرائع پر سختی کے ساتھ پابندی لگا دی گئی ہے تاکہ اس کی طرف انسان اٹھنے کی کوشش نہ کرے۔ اسی بنا پر اسلام میں خصوصیت کے ساتھ نکاح کی تاکید کی گئی ہے، اور دیگر مذاہب کے اندر بھی لوگ اس کی اہمیت کو رکھتے ہیں۔ چنانچہ اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ خاص طور پر نکاح کی تاکید اسلام کے اندر دی گئی ہے، اور تجربے سے بھی یہ بات بالکل صاف طور پر واضح ہو جاتی ہے انسانوں کے لیے، اور یہ فطری طور پر کہ نکاح انسان کے لیے عفت، پاک دامنی، حیا، شرم و حیا، اور اسی طریقے سے پاکیزگی کا سب سے بڑا ذریعہ ثابت ہوتا ہے، اور وساوس شیطانی وساوس، اس کو دفع کرنے میں سب سے زیادہ نکاح جو ہے یہ مؤثر ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ دنیا کی آبادی اور عالمی امن کے برقرار کا سبب اور انسان کے اہم ترین فطری ضرورت بھی ہے، اور اباحیت اور اسی طریقے سے روحانیت کے بجائے نکاح کا حکم دے کر دین اسلام کو اپنی فطرت پر ہونے کا مکمل ثبوت فراہم کر دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ دیکھو دین اسلام فطری طور پر جو ہے انسانی ضروریات کو اسی طریقے سے رکھا گیا ہے، اس لیے اسلام کے اندر روحانیت نہیں نقل کی گئی۔ لہذا اس سے یہ معلوم ہوا کہ نکاح یہ انسان کی فطری ضرورت ہے، اس لیے اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہم اپنی آل اولاد کا جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے تو فوراً ان کے نکاح کی فکر کرنی چاہیے، اس میں تاخیر یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تھوڑی سی تفصیل جو ہے کتاب المسائل کی 4 جلد صفحہ 34 پر نقل کیا گیا ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اردو کتاب ہے، کتاب المسائل۔